پارہ نمبر 14۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ آپ ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے کہ وہ کھا لیں اور چین اڑا لیں اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔ ان کو ابھی حقیقت معلوم ہو ہی جاتی ہے، اور ہم نے جتنی بستیاں ہلاک کی ہیں ان سب کے لیے ایک معین وقت نوشتہ ہوتا رہا ہے۔ کوئی امت اپنے میعاد مقرر سے نہ پہلے ہلاک ہوئی ہے اور نہ پیچھے رہی ہے۔ اور ان کفار نے یوں کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، تم مجنون ہو؟ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے ہی کے لیے نازل کیا کرتے ہیں، اور اس وقت ان کو مہلت بھی نہ دی جاتی۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، اور ہم نے آپ کے قبل بھی پیغمبروں کو اگلے لوگوں کے بہت سے گروہوں میں بھیجا تھا، اور کوئی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ اسی طرح ہم یہ استہزاء ان مجرمین کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ دستور پہلوں سے ہی ہوتا آیا ہے۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ دن کے بعد اس میں چڑھ جائیں، تب بھی یوں کہہ دیں گے کہ یہ ہماری نظربندی کر دی گئی تھی، بلکہ ہم لوگوں پر تو بالکل جادو کر رکھا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو آراستہ کیا، اور اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ فرمایا۔ ہاں، مگر کوئی بات چوری چھپے سن بھاگے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہو رہتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہر قسم کی چیز ایک معین مقدار سے اگائی، اور ہم نے تمہارے واسطے اس میں معاش کے سامان بنائے، اور ان کو بھی معاش دی کہ جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ اور جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس سب کے خزانے ہیں، اور ہم اس کو معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں۔ اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو کہ بادل کو پانی سے بھر دیتی ہے، پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہیں، اور تم اتنا پانی جمع کر کے نہ رکھ سکتے تھے۔ اور ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی رہ جائیں گے۔ اور ہم تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور ہم تمہارے پچھلوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو محشور فرما دے گا۔ بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اور ہم نے انسان کو بستی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی تھی پیدا کیا، اور جن کو اس کے قبل آگ سے کہ وہ ایک گرم ہوا تھی پیدا کر چکے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں ایک بشر کو بستی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں۔ سو میں جب اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدے میں گر پڑنا۔ سو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ اس نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھ کو کون امر باعث ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہنے لگا میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے بچتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو آسمان سے نکل، کیونکہ بے شک تو مردود ہو گیا، اور بے شک تجھ پر لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا تو پھر مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ ارشاد ہوا تو تجھ کو معین وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی۔ کہنے لگا کہ اے میرے رب، بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں دنیا میں ان کی نظر سے معاصی کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا، بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، واقعی میں نے ان بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلے گا۔ ہاں، مگر جو گمراہ لوگوں میں سے تیری راہ پر چلنے لگے، اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ بے شک خدا سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، تم ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو،
اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے، وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں بڑی مغفرت اور رحمت والا بھی ہوں، اور یہ کہ میری سزا دردناک سزا ہے۔ اور آپ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کی بھی اطلاع دیجئے جبکہ وہ ان کے پاس آئے۔ پھر انہوں نے السلام علیکم کہا۔ ابراہیم کہنے لگے ہم تو تم سے خائف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ خائف نہ ہوں، ہم آپ کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ ابراہیم کہنے لگے کیا تم مجھ کو اس حالت پر بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا، سو کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ وہ بولے کہ ہم آپ کو امر واقعی کی بشارت دیتے ہیں، سو آپ نا امید نہ ہو۔ ابراہیم نے فرمایا کہ بھلا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے بجز گمراہ لوگوں کے؟ فرمانے لگے تو اب تم کو کیا مہم درپیش ہے اے فرشتوں؟ فرشتوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر لوط کا خاندان کہ ہم ان سب کو بچا لیں بجز ان کی بیوی کے کہ اس کی نسبت ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ ضرور اسی قوم مجرم میں رہ جائے گی۔ پھر جب وہ فرشتے خاندان لوط کے پاس آئے کہنے لگے تم تو اجنبی آدمی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی ہونے والی چیز لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے اور آپ سب کے سب پیچھے ہو لیجیے، اور تم میں سے کوئی پیچھا پھر کر بھی نہ دیکھے، اور جس جگہ کو تم کو حکم ہے اسی طرف سب چلے جانا۔ اور ہم نے لوط کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ان کی بالکل جڑ ہی کٹ جائے گی، اور شہر کے لوگ خوب خوشیاں کرتے ہوئے پہنچے۔ لوط نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو مجھ کو فضیحت مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھ کو رسوا مت کرو۔ وہ کہنے لگے کیا ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کر چکے؟ لوط نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم میرا کہنا کرو۔ آپ کی جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے، پر سورج نکلتے نکلتے ان کو سخت آواز نے آ دبایا۔ پھر ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر کے پتھر برسانا شروع ہو گئے۔ اس واقعے میں کئی نشان ہیں اہل بصیرت کے لیے، اور یہ بستیاں ایک آباد سڑک پر ملتی ہیں۔ ان بستیوں میں اہل ایمان کے لیے بڑی عبرت ہے، اور بن والے بڑے ظالم تھے، سو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور دونوں بستیاں صاف سڑک پر ہیں۔ اور ہجر والوں نے پیغمبروں کو جھوٹا بتلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں، سو وہ لوگ ان سے روگردانی کرتے رہے، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش ان میں گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں، سو ان کو صبح کے وقت آواز سخت نے آ پکڑا، سو ان کے ہنر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو بغیر مصلحت کے نہیں پیدا کیا، اور ضرور قیامت آنے والی ہے، سو آپ خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے، بلا شبہ آپ کے رب بڑا خالق بڑا عالم ہے۔ اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو مقرر پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کو نہ دیکھیے جو کہ ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو برتنے کے لیے دے رکھی ہیں، اور ان پر غم نہ کیجیے، اور مسلمانوں پر شفقت رکھیے، اور کہہ دیجیے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسا ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا ہے جنہوں نے حصے کر رکھے تھے، یعنی آسمانی کتاب کے مختلف اجزاء قرار دیے تھے۔ سو آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور باز پرس کریں گے۔ غرض آپ کو جس بات کا حکم کیا گیا ہے اس کو صاف صاف سنا دیجیے، اور ان مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ لوگ جو ہنستے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں، سو ان کو ابھی معلوم ہو جاتا ہے، اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں، سو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے، اور نمازیں پڑھنے والوں میں رہیے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ سورہ نحل۔ خدا تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، سو تم اس میں جلدی مت مچاؤ، وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔
وہ فرشتوں کو وحی یعنی اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتے ہیں کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ آسمانوں کو اور زمین کو حکمت سے بنایا، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ انسان کو نطفے سے بنایا، پھر وہ یکا یک کھلم کھلا جھگڑنے لگا، اور اسی نے چوپایوں کو بنایا۔ ان میں تمہارے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو، اور ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے، جبکہ شام کے وقت لاتے ہو اور جبکہ صبح کے وقت چھوڑ دیتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ بھی ایسے شہر کو لے جاتے ہیں جہاں تم بدون جان کو محنت میں ڈالے ہوئے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ واقعی تمہارا رب بڑا شفقت اور بڑا رحمت والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور نیز زینت کے لیے بھی، اور وہ ایسی چیزیں بناتا ہے جن کی تم کو خبر بھی نہیں، اور سیدھا رستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو مقصود تک پہنچا دیتا۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم کو پینے کو ملتا ہے، اور جس سے درخت ہیں جن میں تم چرنے چھوڑ دیتے ہو۔ اس سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے دلیل ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر بنایا، اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے چند دلیلیں ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جن کو تمہارے لیے اس طور پر پیدا کیا کہ ان کے اجسام مختلف ہیں، بے شک اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے دلیل ہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اس نے دریا کو مسخر بنایا تاکہ اس میں سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے گہنا نکالو جس کو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں پانی سے چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور تاکہ تم خدا کی روزی تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس نے نہریں اور رستے بنائے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور بہت سی نشانیاں بنائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ سو کیا جو شخص پیدا کرتا ہو وہ اس جیسا ہو جائے گا جو پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو نہ گن سکو گے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ اور ظاہری احوال سب جانتے ہیں۔ اور جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کس چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود ہی مخلوق ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں، اور ان کو خبر نہیں کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود برا ایک ہی معبود ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہو رہے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب احوال پوشیدہ و ظاہر جانتے ہیں، یعنی یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں وہ تو محض بے سند باتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ، اور جن کو یہ لوگ بے علمی سے گمراہ کر رہے تھے ان کے گناہوں کا بھی کچھ بوجھ اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا۔ خوب یاد رکھو کہ جس گناہ کو یہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں وہ برا بوجھ ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا بنا بنایا گھر جڑ بنیاد سے ڈھا دیا، پھر اوپر سے ان پر چھت آ پڑی، اور ان پر عذاب ایسی طرح آیا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور یہ کہے گا کہ میرے شریک جن کے بارے میں تم لڑا جھگڑا کرتے تھے کہاں ہیں؟ جاننے والے کہیں گے کہ آج پوری رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے جن کی جان فرشتوں نے حالت کفر پر قبض کی تھی۔ پھر کافی لوگ صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہ کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ سو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہو۔ بس تکبر کرنے والوں کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ شرک سے بچتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ بڑی خیر نازل فرمائی ہے۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور عالم آخرت تو اور زیادہ بہتر ہے، اور وہ واقعی وہ شرک سے بچنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے۔ ان باغوں کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہاں ان کو وہ ملے گا۔ اسی طرح کا عوض اللہ تعالیٰ سب شرک سے بچنے والوں کو دے گا۔ جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے جاتے ہیں السلام علیکم، تم جنت میں چلے جانا اپنے اعمال کے سبب۔ یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے پروردگار کا حکم آ جائے۔ ایسا ہی ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کیا تھا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ذرا ظلم نہیں کیا، لیکن وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخر ان کے اعمال بد کی ان کو سزائیں ملی، اور جس عذاب پر وہ ہنستے تھے ان کو اسی نے آ گھیرا۔ اور مشرک لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو خدا کے سوا کسی چیز کی نہ ہم عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بدون کس چیز کو حرام کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ایسی ہی حرکت انہوں نے بھی کی تھی۔ سو پیغمبروں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو۔ سو ان میں بعضے وہ ہوئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور بعضے ان میں وہ ہوئے جن پر گمراہی کا ثبوت ہو گیا۔ تو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان کے راہ راست پر آنے کی اگر آپ کو تمنا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں کیا کرتا جس کو گمراہ کرتا ہو، اور ان کا کوئی حمایت ہی نہ ہوگا۔ اور یہ لوگ بڑے زور لگا لگا کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ کیوں نہیں زندہ کرے گا؟ اس سے وعدہ کرو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں لاتے، تاکہ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے ان کے روبرو آ سکا اظہار کر دے، اور تاکہ کافی لوگ یقین کر لیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے۔ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں بس اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ تو ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن چھوڑ دیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب بدرجہ بڑا ہے۔ کاش ان کو خبر ہوتی۔ وہ ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم نے آپ کی خبر صرف آدمی ہی رسول بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجے ہیں کہ ان پر وہی بھیجا کرتے تھے۔ سو اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ دیکھو، اور آپ پر بھی قرآن اتارا گیا ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان کو آپ ان سے ظاہر کر دیں، اور تاکہ وہ فکر کیا کریں۔ جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں، کیا ایسے لوگ پھر بھی اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں غرق کر دے، یا ان پر ایسے موقع سے عذاب آ پڑے جہاں ان کو گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے؟ سو یہ لوگ خدا کو ہرا نہیں سکتے، یا ان کو گھٹاتے گھٹاتے پکڑے۔ سو تمہارا رب شفیق مہربان بڑا ہے۔ کیا لوگوں نے اللہ کی ان پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سائے کبھی ایک طرف کو کبھی دوسری طرف کو اس طور پر جھکتے جاتے ہیں کہ خدا کے تابع ہیں، اور وہ چیزیں بھی عاجز ہیں اور اللہ ہی کی متی ہیں۔ جتنی چیزیں چلنے والی آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہیں، اور فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان پر بالا دست ہے، اور ان کو جو حکم کیا جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو معبود مت بناؤ، بس ایک معبود ہی ہے، تو تم لوگ خاص مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور اس کی ہے چیزیں سب آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور لازمی طور پر اطاعت بجا لانا اسی کا حق ہے۔ تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم میں کی ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ خیر چند روزہ عیش اڑا لو، اب جلدی تم کو خبر ہو ہی جاتی ہے،
اور یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں۔ قسم ہے خدا کی کہ تم سے تمہاری ان افطرا پردازیوں کی ضرور باز پرس ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنے لیے چاہتی چیز، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو سارے دن اس کا چہرہ بے رونق رہتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی آڑ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، آیا اس کو ذلت پر لیے رہے یا اس کو مٹی میں گاڑ دے۔ خوب سن لو، یہ ان کی یہ تجویز بہت ہی بری ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑے اعلیٰ درجے کی صفات ثابت ہیں اور وہ بڑے زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے ظلم کے سبب داروگیر فرماتے تو سطح زمین پر کوئی حرکت کرنے والا نہ چھوڑتے، لیکن ایک میعاد معین تک مہلت دے رہے ہیں۔ پھر جب ان کی مہلت کا وقت متعین آ پہنچے گا اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ امور تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور اپنی زبان سے جھوٹے دعوے کرتے جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہر طرح کی بھلائی ہے۔ لازمی بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے اور بے شک وہ لوگ سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ بخدا آپ سے پہلے جو امتیں ہو گزری ہیں ان کے بعد بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا، سو ان کو بھی شیطان نے ان کے اعمال مستحسن کر کے دکھلائے، پس وہ آج ان کا رفیق ہے اور ان کے واسطے دردناک سزا ہے۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اسی واسطے نازل کی ہے کہ جن امور میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ لوگوں پر اس کو ظاہر فرما دیں، اور ایمان والوں کے ہدایت اور رحمت کی غرض سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ اس میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو سنتے ہیں، اور تمہارے لیے مواشی میں بھی غور درکار ہے۔ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے درمیان میں سے صاف اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم لوگ نشے کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنائے اور درختوں میں، اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے چوستے پھرے۔ پھر اپنے رب کے رستوں میں چل جو آسان ہے، اس کے پیٹ میں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو سوچتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور بعض تم میں وہ ہیں جو ناکارہ امت پر پہنچائے جاتے ہیں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں بعضوں کو بعضوں پر رزق میں فضیلت دی ہے، سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے حصے کا مال اپنے غلاموں کو اس طرح کبھی دینے والے نہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ کیا پھر بھی خدا تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور ان بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی بے بنیاد چیز پر ایمان رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے رہیں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہیں گے جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین میں سے، اور نہ قدرت رکھتی ہیں؟ سو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت گھڑو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے مملوک کہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دے رکھی ہے، تو اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا اس قسم کے شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں، بلکہ ان میں اکثر تو جانتے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں جن میں ایک تو گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے مالک پر ایک وبال جان ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا یہ شخص اور ایسا شخص باہم برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہو اور وہ خود بھی معتدل طریقے پر ہو؟ اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں،
اور قیامت کا معاملہ بس ایسا ہوگا جیسے آنکھ جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان دیے اور آنکھ اور دل تاکہ تم شکر کرو۔ کیا لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کے میدان میں مسخر ہو رہے ہیں؟ ان کو کوئی نہیں تھامتا بجز اللہ کے۔ اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے چند دلیلیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے جانوروں کی کھال کے گھر بنائے جن کو تم اپنے کوچ کے دن اور مقام کے دن ہلکا پاتے ہو، اور ان کے اون اور ان کے روں اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی بعض مخلوقات کے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ کی جگہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے تمہاری حفاظت کریں، اور ایسے کرتے بنائے جو تمہاری لڑائی سے تمہاری حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ تم پر اس طرح اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار رہو۔ پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگ خدا کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہوتے ہیں، اور زیادہ ان میں ناسپاس ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ قائم کریں گے، پھر ان کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کو حق تعالیٰ کے راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ عذاب نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ کچھ مہلت دیے جائیں گے۔ اور جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، وہ ہمارے شریک ہی ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم ان کو پوجا کرتے تھے۔ سو وہ ان کی طرف کلام کو متوجہ کریں گے کہ تم جھوٹے ہو، اور یہ لوگ اس روز اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے، اور جو کچھ افطرا پردازیاں کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گی۔ جو لوگ کفر کرتے تھے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، ان کے لیے ہم ایک سزا پر دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے بڑھا دیں گے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں ایک ایک گواہ جو انہی میں کا ہوگا ان کے مقابلے میں قائم کریں گے، اور ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے کہ تمام باتوں کا بیان کرنے والا ہے، اور مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت اور بڑی رحمت اور خوشخبری سنانے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے والوں کو منع فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو، جبکہ تم اس کو اپنے ذمے کر لو، اور قسموں کو بعد ان کے مستحکم کرنے کے مت توڑو، اور تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور تم اس عورت کے مشابہ مت بنو جس نے اپنا سود کاتے پیچھے بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنانے لگو، محض اس وجہ سے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائشیں کرتا ہے، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے قیامت کے دن ان سب کو تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتے، لیکن جس کو چاہتے ہیں بے راہ کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ اور تم سے تمہارے سب اعمال کی ضرور باس پرس ہوگی، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ، کبھی کسی اور کے قدم جمنے کے بعد نہ پھسل جائے، پھر تم کو اس سبب سے کہ تم راہ خدا سے مانے ہوئے تکلیف بھگتنا پڑے، اور تم کو بڑا عذاب ہوگا۔ اور تم لوگ عہد خداوندی کے عوض میں تھوڑا سا فائدہ حاصل مت کرو، بس اللہ کے پاس کی جو چیز ہے وہ تمہارے لیے بدرجہ بہتر ہے اگر تم سمجھنا چاہو۔ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا۔ اور جو لوگ ثابت قدم ہیں
ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر ان کو ضرور دیں گے۔ جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اس شخص کو بالطف زندگی دیں گے اور ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ تو جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مدعو سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یقیناً اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بس اس کا قابو تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم کسی آیت کو بجائے دوسری آیت کے بدلتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جو حکم بھیجتا ہے اس کو وہی خوب جانتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ افترا کرنے والے ہیں، بلکہ انہی میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کو روح القدس آپ کے رب کی طرف سے حکمت کے موافق لائے ہیں، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ان مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو جائے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو آدمی سکھلا جاتا ہے، جس شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن صرف عربی ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ تعالیٰ کبیرہ پر نہ لائیں گے اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ پر جھوٹ افترا کرنے والے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ ہیں پورے جھوٹے۔ جو شخص ایمان لائے پیچھے اللہ کے ساتھ کفر کرے، مگر جس شخص پر زبردستی کی جائے، بشرطے کہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو، لیکن ہاں جو جی کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑی سزا ہوگی۔ یہ اس سبب سے ہوگا کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس سبب سے ہوگا کہ اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ لوگ بالکل غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ بالکل گھاٹے میں رہیں گے۔ پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے مبتلا کفر ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور قائم رہے، تو آپ کا رب ان کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ جس روز ہر شخص اپنی ہی طرفداری میں گفتگو کرے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی حالت عجیبہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ امن و اطمینان میں تھے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے ہر چہار طرف سے ان کے پاس پہنچا کرتی تھی، سو انہوں نے خدا کی نعمتوں کی بے قدری کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان حرکات کے سبب ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا، اور ان کے پاس انہی میں کا ایک رسول بھی آیا، سو اس کو انہوں نے جھوٹا بتایا، تب ان کو عذاب نے پکڑا جبکہ وہ بالکل ہی ظلم پر کمر باندھنے لگے۔ سو جو چیزیں اللہ نے تم کو حلال اور پاک دی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، تم پر تو صرف مردار کو حرام کیا ہے، اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور جس چیز کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص کے بالکل بے قرار ہو جائے، بشرطے کہ طالب لذت نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ بخش دینے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا جھوٹا زبانی دعویٰ ہے، ان کی نسبت یوں مت کہہ دیا کرو کہ فلانی چیز حلال ہے اور فلانی چیز حرام ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگا دو گے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ فلاح نہ پائیں گے۔ یہ چند روزہ عیش ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور صرف یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھی جن کا بیان ہم اس کے قبل آپ سے کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر زیادتی کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برا کام کر لیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنے اعمال درست کر لیے، تو آپ کا رب اس کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم بڑے مقتدی تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھی اور وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے طریقے پر، جو کہ بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے، چلیے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بس ہفتے کی تعظیم تو صرف انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں خلاف کیا تھا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں باہم فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف ان کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جو اس کے راستے سے گم ہوا، اور وہی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور آپ صبر کیجیے، اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا ہی کی توفیق سے ہے، اور ان پر غم نہ کیجیے، اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور جو نیک کردار ہوتے ہیں۔